السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج میں آپ کو جماعت نحو کا دوسرا سبق پڑھانے لگا ہوں اور اس کے ہم سب سے پہلے الفاظ معنی کریں گے۔ تو دیکھیں یہاں میں سب سے پہلے جو ہے اوپر لکھتا ہوں سبق کا عنوان اپنی مدد آپ، مصنف کا نام سر سید احمد خان اور صنف ہے اس کی مضمون ماخذ مقالات سر سید جلد پنجم۔ اب الفاظ معنی کی طرف آتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے عمدہ، بہترین، اعلیٰ۔ مقولہ، قول یا کسی کی کہی ہوئی بات۔ فقرہ، جملہ۔ پھر بول رہا ہوں ایک دفعہ، عمدہ، بہترین یا اعلیٰ، مقولہ، قول، کسی کی کہی ہوئی بات، فقرہ، جملہ۔ چمک دمک، رونق، ویسے روشن بھی ہوتا ہے اس کا مطلب روشنی، چمک دمک کا مراد مطلب یہاں پر رونق ہے۔ از خود، خود بخود۔ ذلیل، رسوا، بے عزت۔ اس کے بعد ہے جوش، جذبہ، جڑ، بنیاد، گروہ، طبقہ یا جماعت۔ مٹتی، ختم ہونا، مٹ جانا، ختم ہو جانا۔ غیرت، شرم۔ بھروسہ، اعتماد۔ یہ وہ الفاظ معنی ہیں جو آپ کے چیپٹر میں مشکل الفاظ ہیں، ان کو میں نے ذرا جو ان کا انتخاب کر کے میں نے یہاں پر کیا ہے۔ ہاں جی، آگے ہے نیچر، قدرت۔ انگلش کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ قاعدہ، قانون، اصول۔ مجموعہ، جمع کیا ہوا، مجموعہ، جمع کیا ہوا۔ چال چلن، ترکیب، رسم و رواج، عادات و اطوار۔ کردار۔ جی آگے ہے جناب آپ کا موافق، مناسب، مطابق۔ رعایا، عوام، رعایا، عوام۔ پنسال، گزرنے کی جگہ، پانی کے گزرنے کی جگہ، جہاں سے پانی کو گزرنے کی جو جگہ مل جائے اس کو پنسال بولتے ہیں، گزرنے کی جگہ۔ اکھڑ مزاج، بدتمیز یا دوسرے الفاظ میں وسیلہ۔ قدر و منزلت، عزت یا شان و شوکت۔ اب آگے چلتے ہیں۔ شخصی حالت، انفرادی حالت۔ ایک شخص کی جو حالت ہو اس کو ہم انفرادی حالت یا شخصی حالت بولتے ہیں۔ قومی تنزلی، قوم کا زوال، قوم کی پستی، مجموعی طور پر تمام افراد کی جو پستی ہوتی ہے، زوال ہوتا ہے، اس کو قومی تنزلی کا نام دیا جاتا ہے۔ نا تہذیبی، بدتمیزی، نا شائستگی، غیر شعوری۔ دو تین الفاظ میں نے بتا دیے ہیں۔ بد چلنی، بد کردار، بد چلنی، بد کردار۔ تمدنی، تہذیبی، تمدنی، تہذیبی۔ باہمی معاشرت، آپس کا میل جول، رہن سہن۔ ہاں جی، بدیوں، برائیوں، بدیوں، برائیوں۔ بیرونی کوشش، بہر کی کوشش، خارجی کوششیں۔ بیرونی مداخلت، جس کو ہم عام الفاظ میں بولتے ہیں، بیرونی مداخلت، بیرونی کوشش۔ نیست و نابود، ختم کرنا۔
نیست و نابود لفظ ہے، یہاں نیست و بود لکھا ہوا ہے، ختم کرنا۔ رائے مشورہ، رائے مشورہ، خیر خواہی، بھلائی چاہنا، خیریت چاہنا۔ معزز، عزت دار۔ وضع، چال، بناوٹ، طریقہ، چال ڈھال، جو بھی آپ کو مناسب لگے۔ شغل، کام، طریقہ، مشغلہ۔ رعیت، نگرانی، حفاظت۔ مطیع، فرما بردار، پیروی، مطیع فرما بردار، پیروی۔ ہادی، ہدایت دینے والا، ہدایت کرنے والا۔ پرستش، عبادت، پوجا کرنا۔ آلۂ جر ثقیل، بھاری سامان اٹھانے والی مشین، جسے ہم کرین بولتے ہیں، جو سامان بھاری بھاری سامان اٹھاتے ہیں اس کو اردو میں آلۂ جر ثقیل، بھاری سامان اٹھانے والی مشین۔ آگے ہے آپ کا مارے سر گنج، خزانے پر بیٹھا ہوا سانپ۔ گنج خزانہ، سر اوپر، خزانے کے اوپر، مارے سر سے مراد سانپ، خزانے پر بیٹھا ہوا سانپ۔ جی بیٹا، یہ دوسرے چیپٹر کے مکمل الفاظ میں نہیں ہیں، یہ اس کو آپ دیکھیں اور اچھے طریقے سے یاد بھی کریں۔ کہیں آپ کے کوئی لفظ غلط ہے یا کوئی رہ گیا ہے تو اس کے بارے میں آپ مجھے کمنٹس کر کے لازمی بتائیں گے، اور ایک دفعہ اس کا ایک ویو دیکھ لیں ذرا۔ یہ آپ کا اس طریقے سے میں نے وائٹ بورڈ پہ لکھا اس کو، پھر موبائل سے بنا کے آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا ہے۔ تو بیٹا، جہاں آپ لوگوں کو کہیں کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو تو آپ نے مجھ سے کنٹیکٹ کر لینا ہے کمنٹس کے ذریعے سے، یا فون نمبر بھی دیا ہوا ہے اندر میرا، وہاں سے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں سبق کا عنوان، اپنی مدد آپ۔ بعض بچے اس سبق کا عنوان کی جگہ پر سبق کا نام لکھتے ہیں، یہ لکھنا بالکل غلط ہے، بلکہ سبق کا عنوان ہوتا ہے۔ مصنف کا نام سر سید احمد خان، صنف مضمون۔ ماخذ مقالات سر سید، جلد پنجم۔ یہ ماخذ وہ لفظ ہوتا ہے جہاں سے سبق لیا جاتا ہے، تو یہ مقالات سر سید یعنی سر سید احمد کے کہے ہوئے الفاظ تقریباً